بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن علي بن حسين عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف 10 في رمضان كان كحجتين وعمرتين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت علی بن حسین امام زین العابدین رحمہ اللہ وہ اپنے والد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کر لیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جو بندہ 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے اللہ اسے جہنم سے کئی خندقیں دور فرما دیتے ہیں۔ ہر خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا بڑے مزے میں ہوتا ہے کہ گناہوں سے اس کی جان چھوٹی رہتی ہے، گناہوں سے دور رہتا ہے، اور نیکیاں جن تک وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں پہنچ پاتا اس کے لیے وہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مثلا جنازے کی نماز میں شریک نہیں ہو سکا تو ثواب لکھ دیا جاتا ہے، مریض کی عیادت نہیں کر سکا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، کسی اور کی حاجت روائی کے لیے وہ جانا چاہتا تھا مگر اعتکاف کی رکاوٹ کی وجہ سے نہیں جا سکا تو اللہ کے ہاں اس کا اجر اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اعتکاف یہ اللہ کے در پر اپنے آپ کو ڈال دینے کا نام ہے کہ اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ سال میں 1 دفعہ آیا، پھر اس میں سے بھی آخری عشرہ بہت قیمتی ہے جس میں لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے، تو اس عشرے میں یا اللہ گویا کہ یہ عشرہ پورے سال کا قیمتی ترین عشرہ ہے، اس عشرے میں یا اللہ میں بوریہ بستر اٹھا کر آپ کے در پر آ گیا ہوں، اب آپ کی رحمت کا فیصلہ کروا کر ہی جاؤں گا۔ تو معتکف یعنی اعتکاف کرنے والا یہ تہیہ کر کے آتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لینے آیا ہوں اور لے کر جاؤں گا۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ یہ ہوتا ہے معتکف کے جذبات کہ بس میں تو آ گیا ہوں اے اللہ آپ کے در پر۔ تو اسی نیت کے ساتھ اعتکاف میں آنا چاہیے۔ اعتکاف کوئی رسم نہیں ہے کہ لوگوں کی نظر میں ایک اعتکاف کر لیا 10 دن کا، یہ کوئی رسم چیز نہیں ہے، یہ بڑی ہی عظیم الشان عبادت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ منورہ میں تشریف فرما رہے، حیات رہے، تب تک آپ نے ہر سال اعتکاف فرمایا۔ شروع میں بلکہ 1 مہینے پورے کا بھی اعتکاف ہوا مگر وہ لیلۃ القدر کی تلاش میں تھا، لیکن جب آپ کو یہ بتا دیا گیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے تو پھر آپ نے صرف آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ یا 1 سال آپ کا اعتکاف رہ گیا تھا تو آپ نے قضاء میں 2 عشروں کا اعتکاف فرمایا، ورنہ مسنون اعتکاف وہ آخری عشرے کا ہے۔ 20واں جو ہے وہ روزہ وہ اعتکاف میں آ کر کھولا جاتا ہے۔ مرد کے لیے اعتکاف مسجد میں ہے جہاں وہ نماز پڑھتا ہے، جہاں 5 وقت کی نماز ہوتی ہے اعتکاف وہاں ہوتا ہے، اور اس کے لیے مسجد ہونا ضروری ہے، شرعی مسجد۔ محض مصلی پر اعتکاف نہیں ہو سکتا، جیسے مارکیٹوں میں کچھ مصلی ہوتے ہیں تو وہ صرف نماز کی جگہ جائے نماز ہوتی ہے، وہ مسجد نہیں ہوتی۔ تو اعتکاف کے لیے مسجد ہونا ضروری ہے۔ جامع مسجد ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ کوئی سی بھی مسجد جس میں 5 نمازیں ہوں وہاں اعتکاف ہو سکتا ہے۔ جامع ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ 1 جمعہ تو بہرحال اعتکاف والوں پر آتا ہے جو انہوں نے پڑھنا ہوتا ہے، اور اعتکاف جو ہے یہ سنت علی الکفایہ ہے، یعنی بستی میں سے محلے میں سے اگر ایک بندہ بھی اعتکاف بیٹھ جائے تو باقیوں کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔
ہاں لیکن فضیلت حاصل کرنے کے لیے پھر جتنے بیٹھیں گے اتنی فضیلت حاصل ہوگی. لیکن اگر ایک بھی نہ بیٹھے تو پھر باقی لوگ بھی گناہگار ہوں گے، ترک سنت کے گناہگار ہوں گے. فرض کے تو نہیں لیکن سنت ترک کرنے کے، سنت بھی ایسی جو گویا کہ مؤکدہ ہے. باقی ایک عورتوں کا اعتکاف جو ہے وہ گھر کے اندر ہوگا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی نماز مسجد سے بہتر ہے کہ وہ گھر میں پڑھے. یہ اس زمانے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز تھے اور مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب تھا. یہ دو باتیں ہونے کے باوجود آپ نے فرمایا کہ تمہاری نماز مسجد سے بہتر ہے گھر میں جا کے پڑھو، اور گھر سے بھی فرمایا کہ صحن سے بہتر ہے کہ برآمدے میں پڑھو، برآمدے سے بہتر ہے کہ اپنے کمرے میں پڑھو. یہ بہت واضح الفاظ ہیں حدیث کے. اس لیے عورت کی نماز کی جگہ جو شریعت نے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھی ہے وہ اس کا گھر کا کمرہ ہے. تو جہاں کسی کی نماز کی جگہ ہوتی ہے وہی اس کے اعتکاف کی جگہ ہوتی ہے. تو عورت کے نماز کی جگہ گھر میں تو اس کے اعتکاف کی جگہ بھی گھر میں ہے. اور عورتوں کی جنت تو اللہ نے گھر کی 4 دیواری میں ہی چھپا رکھی ہے، وہیں وہ اپنا اعتکاف کریں گی. اور اس میں مزید اس کو یہ سہولت ہے کہ گھر کے ضروری کام کاج جو ہے وہ اعتکاف کے اندر بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ پر وہ بھی نمٹا سکتی ہے، تھوڑا بہت گھر کے کاموں میں تعاون بھی کر سکتی ہے. پھر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ کچھ جگہ مخصوص کر لے گی اپنے بیٹھنے کی، کوئی پردہ لگا لے. پردہ لگانا ویسے اعتکاف میں ضروری نہیں ہوتا، یہ تو صرف اس لیے لگایا جاتا ہے کہ یکسوئی حاصل رہے. اگر پردہ نہ بھی لگایا جائے، مسجد میں بھی نہ لگایا جائے تو اعتکاف میں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اعتکاف کی بنیادی شرائط میں سے کوئی شرط نہیں ہے. تو باقی اعتکاف کی حالت میں ایک چیز کی بہت پابندی کی ضرورت ہے. یہ جو 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے یہ مسنون اعتکاف ہے. ویسے نفلی اعتکاف آپ 1 منٹ کا بھی کر سکتے ہیں، جب بھی مسجد میں آئے اعتکاف کی نیت کر لی تو جب تک مسجد میں رہیں گے آپ کو نفلی اعتکاف کرنے کا ثواب ملتا رہے گا. لیکن مسنون اعتکاف یہ 10 دن کا ہوتا ہے. تو اس مسنون اعتکاف کی ایک بڑی پابندی یہ ہے کہ مسجد سے شرعی یا طبی، جسمانی یا شرعی ضرورت کے بغیر نہیں نکلنا. بس اصل پابندی یہی ہے اس کی کہ اپنے آپ کو پابند کرنا ہے. اعتکاف کا مطلب پابند کر کے بیٹھا دینا ہے اپنے آپ کو. اصل پابندی یہ ہے کہ شرعی یا طبی ضرورت کے بغیر مسجد سے نہیں نکل سکتا. شرعی ضرورت جیسے غسل کی حاجت ہو جاتی ہے انسان کو، تو اب اس کے لیے اس کو نکلنا پڑتا ہے، تو یہ شرعی ضرورت آ گئی. اور طبی ضرورت جیسے پیشاب کے لیے جانا ہے، یا وضو بھی ایک شرعی ضرورت میں آتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا تو وضو کرنے کے لیے جانا ہے. صرف ہاتھ دھونے کے لیے کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد مسجد سے نہیں نکل سکتا. یا بعض لوگ جو ہیں ان کو عادت ہوتی ہے سگریٹ نوشی کی تو وہ اس کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، نہیں، اس کے لیے مسجد سے نکل نہیں سکتا. اگر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس چیز کو پہلے سے ذہن میں رکھنا چاہیے. اعتکاف ٹوٹنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس بندے کا مسنون اعتکاف نہیں رہا. مسنون اعتکاف کی جو فضیلتیں تھیں وہ اس کو حاصل نہیں رہیں گی. ہاں نفلی اعتکاف اس کا چلتا رہے گا. 10 دن کا نفلی اعتکاف ہوا کہ اس نے کر لیا. باقی رہا کہ نہانے کا کیا مسئلہ ہوگا. نہانا صرف اس وقت ہے جب اس کو شرعی ضرورت ہے. گرمی کا غسل یا ویسے میل جسم پہ آ جاتی ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہو سکتا ہے کہ مسجد کے اندر کوئی ایسا نظم ہو جائے کہ پانی مسجد کے اندر نہ گرے، پانی مسجد سے باہر نکل چلا جائے اور اعتکاف والا آدمی مسجد کے حدود کے اندر ہو. تو ایسی صورت میں اس کے لیے ایک تطبیق ممکن ہے گرمیوں میں کہ وہ غسل بھی ہو جائے گا ٹھنڈک حاصل کرنے کا اور اعتکاف بھی نہیں ٹوٹے گا. اور یہ بھی صرف معتکف کے لیے ہے، عام آدمی کے لیے یہ طریقہ بھی اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ مسجد کو نہانے کے لیے استعمال کرے. تو یہ چند جو ہے وہ باقی کپڑے تبدیل کیے جا سکتے ہیں اعتکاف کی حالت میں، اور خاموشی ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف میں خاموشی بذات خود کوئی عبادت ہے. بذات خود خاموشی اس امت کے لیے کوئی عبادت نہیں ہے. پچھلی امتوں میں شاید ہوتی ہوگی. البتہ یہ ہے کہ خاموشی اس لیے کرنا کہ لا یعنی نہ ہو، یعنی فضول باتوں سے بچ کر رہ جاؤں، اس لیے چلو کوئی خاموشی کرے تو ایک اچھی بات ہے، لیکن بذات خود کوئی عبادت نہیں ہے.
باقی جو ہے آداب میں سے پھر مسجد کے جتنے بھی آداب ہوں گے اس کا خیال رکھنا ہوگا اعتکاف کی حالت میں، کہ ایسا نہ ہو کہ آدمی بجائے ثواب کمانے کے الٹا گناہ کما کے گھر میں جا رہا ہو۔ مسجد کا بہت زیادہ احترام ملحوظ رکھنا ہوگا۔ پھر مسجد کے جو ہے اعتکاف کے دوران جو ہے کوشش یہ ہو کہ موبائل فون استعمال نہیں کیا جائے، یعنی ایسا کوئی خدا نخواستہ نہیں ہونے کا کہ انشاءاللہ جو اعتکاف سے پہلے دنیا جہاں چھوڑ کے ہم آئیں گے 10 دن بعد بھی دنیا میں ہی ہوگی، کچھ دائیں بائیں نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ہر وقت ٹچ میں رہنا، رابطے میں رہنا، انفارمیشن میں رہنا یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ اپنی یہ 10 دن جو ہے نا اس کو تنہائی میں گزاریں، یعنی اس اعتبار سے مزہ لیں کہ آپ ہوں اور اللہ تعالیٰ ہوں۔ جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ ہی کے دھیان میں، اسی کی دھن میں انسان جو ہے وہ اپنا یہ وقت گزارے۔ یہ جو مصیبت ہے ہمارے ہاتھوں میں ہوتی ہے، ضرورت بن گئی ہے زندگی کی ایک، لیکن اس کو بھی اس سے ذرا ہٹا ہی دے تو اچھی بات ہے، ورنہ کم سے کم درجہ یہ ہے کہ یہ جو دوسری چیزوں والے رنگ برنگی چیزوں والے موبائل فون ہوتے ہیں جن میں تصویریں بھی آ رہی ہوتی ہیں اور اچانک سے کوئی ایسی تصویر آ جاتی ہے کہ جو مناسب نہیں ہوتی، تو مسجد کی حالت میں ایسی چیز سامنے لانا مسجد میں ہوتے ہوئے یہ اور زیادہ، کیونکہ جس جگہ نیکی کا اجر بڑھ جاتا ہے، نیکی کی فضیلت بڑھتی ہے، وہاں گناہ کی سنگینی بھی بڑھ جایا کرتی ہے، وہاں گناہ کا وزن بھی بڑھ جایا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اعتکاف کی فضائل جو احباب حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، مزید ہو سکتا ہے کچھ مسائل ہوں جو وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آتے ہیں یا ان کے ذہن میں ہوں گے تو بعد میں الگ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن بنیادی طور سے اعتکاف کے مسائل جو ہیں وہ عرض کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير۔ اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا، نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ جو حضرات اس رمضان المبارک میں اعتکاف کی نیت رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کے لیے اس عمل کو بہت زیادہ برکتوں کا سہولت والا عمل بنا دے، یا اللہ تمام نیک اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ اعتکاف کی جو شرائط ہیں، جو آداب ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح یہ اعتکاف کا عمل مستون عمل فرمایا ہے، یا اللہ اس طرح کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہر ادب کی، شرط کی، سنت کی مخالفت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ خواہی نہ خواہی ہمیں سنت کے طریقے پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ جن بچوں کے امتحانات چل رہے ہیں اللہ ان بچوں کو دنیا و آخرت کے تمام امتحانوں میں کامیاب فرما۔ یا اللہ اعلیٰ کامیابی عطا فرما، دنیا و آخرت کے سب امتحانوں میں اعلیٰ کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما۔ یا اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کا کہ 2 عشرے جا رہے ہیں، ایک جا چکا ہے، دوسرا جانے کے قریب لگ چکا ہے۔ یا اللہ آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو ان عشروں کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں، رحمت ہے، بخشش ہے، جہنم سے خلاصی ہے، آزادی ہے، یا اللہ ان خصوصیات کو ہمارے حق میں ایسا کا ویسا بنا دے۔ یا اللہ ایسے ہی یا اللہ ہمارے حق میں بھی ان کو فرما دے، مغفرت فرما دے، جہنم سے یا اللہ آزادی عطا فرما دے۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ رمضان المبارک کی برکتوں کو بہت زیادہ سمیٹنے والا بنا دے، یا اللہ بہت زیادہ سمیٹنے والا بنا دے، اپنا خاص تعلق نصیب فرما دے۔ یا اللہ
دعاؤں کی مناجات کی لذت عطا فرما دے. یا اللہ اپنے سے مانگنے والا بنا دے. یا اللہ یہ نہ ہو کہ 1 منٹ کی دعا مانگ کے ہم تھک جائیں، اکتا جائیں. نہ یا اللہ اپنے در پر جھکے رہنے والا بنا دے، خوب سے خوب دعائیں کرنے والا بنا دے. یا اللہ افطاری کے اوقات میں، سحری کے اوقات میں بھی اپنی جانب متوجہ رہنے والا بنا دے. اللهم اجعل اول هذا النهار صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا. نسألك خير الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من القوم الظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا جزاك الله.